اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے عزیز طالب علموں السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو کلاس میں ہم نے ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی حیات اور ان کے ادبی کارناموں کے بارے میں آپ کو جانکاری دی، تو آج ہم انہی کی غزل نمبر 1 جو ہماری کتاب میں، اگر آپ پیج نمبر 128 کتاب کا نکالیں گے تو ہم یہ غزل پڑھیں گے۔ یہ غزل نمبر 1 ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ دل سوز سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ یہ اس کا مطلع ہے غزل نمبر 1 کا۔ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو برا نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تجلی ہو بڑا خاک مٹی، پنہا کو چھپا ہوا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ صاحب ادراک یعنی عقل مند، دانا۔ وہ آنکھ کے بے سرمائی افرنگ سے ہے روشن، افرنگ ہوئے یورپی لوگ۔ وہ آنکھ کی بے ہے سرمئی افرنگ سے روشن، پر پور سخن ساز ہے ناک نہیں ہے۔ کیا صوفیو ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفیو ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ کب تک رہے محکومی انجم میں میری خاک، یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے۔ بجلی ہو نظر کوہ بیاباں پہ ہے میری، بجلی ہو نظر کوہ بیاباں پہ ہے میری، میرے لیے شان خس و خاخاش نہیں ہے، میرے لیے شایان خس و خاخاش نہیں ہے۔ عالم ہے فقط مومن و جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ عالم ہے فقط مومن و جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ یہ اس کا آخری شعر، اس کو مقطع بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ڈاکٹر سر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل نمبر 1 ہے۔ تو پہلا شعر اس میں ہے، دل سوز ہے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے مسلمان، تیرا دل سوز و گداز سے خالی ہو گیا ہے، تیری نظر دنیا داری کی آزمائشوں سے پاک نہیں ہے، پھر اس میں تعجب کا کیا مقام ہے کہ تجھ میں بے باکی، بے خوفی و دلیری نہیں رہی۔ اے مسلمان، اگر تجھ پر کلمہ حق برملا کہنے کی جرات نہیں ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کی محبت سے کے بجائے دنیا کی محبت جا بسی ہے، اسی لیے دنیاوی نعمتوں اور راحتوں کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے کچھ سے دیکھ رہا ہے۔ ان حالات میں غیر اللہ اور بے خوف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہا، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ تو دوسرے شعر میں ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اے غافل انسان، خدا نے تجھے صرف سمجھ اور عقل کی دولت ہی عطا نہیں کی ہے، بلکہ جس مٹی سے تو بنا ہے اس میں تجلی کا ذوق پوشیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف فہم، ادراک اور عقل و دانش سے کام لینے کا خواہاں رہتا ہے۔ یہ نہیں سوچتا کہ اپنے جلووں سے روشن کرے تب کہ اندر عشق حق یعنی کہ اللہ کا عشق پیدا ہو جائے، حالانکہ خدا نے اس سے یہ خصوصیت بھی دی ہے، اور عشق حق کے بغیر فہم ادراک سے کہیں کام نہیں لیا جا سکتا ہے۔ تو تیسرا شعر اس کا، غافل
تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ وہ آنکھ ہے کہ سرمئی افرنگ سے روشن۔ تو اس شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں آج کی انسان کی آنکھ مغربی اقوام کی آنکھ یعنی انگریز کے سرمے سے روشن ہے، یعنی کہ دنیاوی علم و آگاہی تو حاصل ہے لیکن انسان میں انسانی اقدار کی کمی پائی جاتی ہے۔ مغربی تعلیم سے انسان کے اندر عیاری، چالاکی اور فریب کاری تو پیدا ہوتی ہے لیکن دل میں سوز و گداز کا رنگ اور انسانی اقدار کی پاسداری کا جذبہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات صرف دین اور دیندار لوگوں کے لیے محبت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ کیا صوفیو ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفیو ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے۔ تو اس میں ڈاکٹر اقبال فرماتے اس شعر میں کہ صوفی اور ملا میرے جذبات کی گہرائی کا اندازہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ دونوں اس دنیاوی طلب سے مشغول ہے، یعنی کہ وہ دنیاوی طلب میں مشغول ہیں، ان کو دنیا کی محبت نے گھیر لیا ہے اور خدا کی محبت سے وہ بیگانہ ہوئے ہیں۔ دوسرے یہ کہ دونوں حالات حاضرہ سے بے خبر ہیں، انہیں بالکل علم نہیں کہ انسانیت پر کس کس طرح کے حملے ہو رہے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ اپنی حجروں میں بیٹھ کر وہ 1000 سال پہلے کے علوم پڑھ رہے ہیں، انہیں کیا معلوم کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، دنیا کن مسائل سے مبتلا ہے، ان کا حل کیسے ممکن ہے۔ اس لیے ملا اور صوفی میری بے قراری سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ ملا اور صوفی نہیں دیکھ سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی نظر ان چیزوں پر نہیں ہے جن پر میری نظر ہے۔ تو اگلے شعر میں ان کا سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، کب تک رہے محکوم انجم میں میری خاک۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ ایک عرصے سے انسان سمجھتا کہ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے، گویا کہ وہ اپنی زندگی ستاروں کے تابع گزار رہے ہیں، اور سمجھتا ہے کہ کوشش اور محنت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو قسمت میں لکھا ہے اگر وہی ملنا ہے تو پھر کوشش محنت کی کیا ضرورت ہے۔ میری خواب کب تک ستاروں کے نظم کے محکوم رہے گی، اب تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ یا تو میں نہ رہوں گا یا آسمان کی گردش نہ رہے گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان ایک عرصے سے جوتش، نجوم اور ستارہ پرستی اور اس کے پیدا کردہ توہمات میں مبتلا ہے اور ستاروں کی غلامی کر رہے ہیں۔ تو اگلا شعر ہے بجلی ہو نظر کو ہی بیاں باب ہے میری، میرے لیے شائن خس وہ خاش نہیں ہے۔ تو اس شعر میں اقبال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں بجلی ہوں، پہاڑوں پر گر سکتی ہوں یا بیانوں پر، گھاس پھوس پر گرنا میرا شایان شان نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان کا وجود باطل اور باطل کے لیے پیغام فنا ہے، جس طرح بجلی جس چیز پر گرتی ہے اسے جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طرح مسلمان کھرمن باطل یعنی غیر اسلامی تعلیم کو پھونک دینے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے بجلی ہو نظر کو ہو بیاں ماں ہے میری، میرے لیے شان خس خاش نہیں ہے۔ تو اگلا شعر ہے یہ اس کا مقطع بھی ہے عالم ہے فقط مومن و جاں کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاق نہیں ہے۔ عالم ہے فقط مومن و جاں کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاق نہیں ہے۔ تو اس آخری شعر میں اس غزل کے ڈاکٹر اقبال فرماتے کہ عالم مومن کی میراث ہے، جو اپنے دل و دماغ پر روشن نہ کرے اور مقامی لولاق سے فیضیاب نہ پائے، مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہے۔ اس شعر میں اقبال براہ راست قرآن حکیم کا فلسفہ حیات، انسانی شاعری کی
فریبی سے دامن بچا کر صاف لفظوں میں پیش کر رہا ہے۔ صاحب لولاک ایک بہت بلیغ ترکیب ہے۔ اقبال اس اسلوب کی فکر میں بہترین مثال ہے۔ لولاک سے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد ہے۔ لولاک کلکت یعنی افلاک یعنی اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں کائنات پیدا نہ کرتا۔ علم فقط مومن جانباز کی میراث ہے۔ دراصل اقبال اس شعر میں فرماتے ہیں کہ پیغام مسلمان کو سچا مجاہد بناتا ہے اور مسلمان کو عمل و دعوت دیتے ہیں، ان کے رگ میں جوش بھرنا چاہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یہ جو غزل نمبر 2 پہلی تھی ایک دم پذیر ہوئی، تو انشاءاللہ کل ہم اس کی جو غزل نمبر 2 ہے ڈاکٹر اقبال کی وہ پڑھیں گے۔ باقی وسلام۔